بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى حاضرین مجلس کی سلامتی اور صحت کے لیے عظمت شہدائے کربلا پر مل جل کر بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، چاند اور سورج کو روشنی عطا کرنے والا، جاہلوں کو علم عطا کرنے والا، عالموں کو عقل عطا کرنے والا، عاقلوں کو شعور عطا کرنے والا، شعور کو کمال عطا کرنے والا، کمال کو بقا عطا کرنے والا، بقا کو معراج عطا کرنے والا، آنکھوں کو بینائی عطا کرنے والا، زبان کو گویائی عطا کرنے والا، قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید کے سورہ شورا میں اپنے محبوب ترین پیغمبر حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے محبوب بندوں تک ایک اہم ترین پیغام اور ایک امپورٹنٹ میسج پہنچا رہا ہے۔ آیت بہت قریب سے آپ کے ذہن، آپ کے دل، آپ کی سماعت، آپ کے فکر اور آپ کے دل پر نقش شدہ ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں عشرہ مجالس کو خطاب کرنا ہے۔ پروردگار ایک عظیم پیغام، ایک عظیم شخصیت کے وسیلے سے اپنے محبوب بندوں تک پہنچاتے ہوئے یوں ارشاد کر رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ ان سے ان کی پوری زندگی کی اجرت، ان کو دی ہوئی ہماری تمام نعمتوں کی اجرت، ان پر کی ہوئی ہماری تمام رحمتوں کی بارشوں کی اجرت کچھ بھی نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى۔ اگر کوئی بشر، دیکھیے بہت آسان ترجمہ میں قرآن کی آیات کا ہمیشہ اپنی خطابت میں کرتا ہوں تاکہ اگر جوانوں کو آیت یاد نہ رہے تو کم سے کم ترجمہ یاد رہے، اور اگر اس آیت کا ترجمہ کسی شیعہ کو یاد نہیں ہے تو وہ شیعہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے کہ جس کے اوپر نقطہ توحید ٹکی ہو۔ بہت بڑی بات میں نے کہی ہے اس آیت کے تحت، جس آیت پر نقطہ توحید ٹکی ہو، جس آیت پر نقطہ انسانیت رکی ہو، جس آیت پر نقطہ شرافت رکی ہو، جس آیت پر نقطہ ظرف رکی ہو، اگر وہی آیت یاد نہ رہے تو پھر تم انسان کیسے بن جاؤ گے، تم اللہ کے ماننے والے کیسے بن جاؤ گے۔ لہذا اللہ نے جس اعتبار سے میسج پہنچایا کہ اگر کوئی بندہ، ہر انسان آج کے دور میں ایگو میں جی رہا ہے۔ کمال کی بات ہے اس آیت کی سب سے زیادہ تفسیر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر توجہ چاہ رہا ہوں، گرمی بہت ہے لیکن آپ کی مودت اور محبت کی بھی حرارت اسی اعتبار سے باقی رہنا چاہیے جو فرش حسین پہ بیٹھنے کے بعد جو تقاضا ہے اور جو اس کی اہمیت ہے۔ لہذا پروردگار کہہ رہا میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو، بہت اہم ترین ترجمہ اپنے جوانوں کو خاص طور سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ ترجمہ یاد ہے۔ میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو، اور خاص طور ان کے لیے جو بہت انانیت کے ساتھ جیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، انہیں ہر چیز اگر یاد ہے تو آئے مودت بھی یاد رہنا چاہیے۔ تشریف لانا چاہیے کہ صلوات پڑھتے ہیں محمد والا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی تمہید کا مرحلہ طے کر لوں گا، گفتگو بہت آسان ہو جائے گی اور انشاءاللہ اسی آیت پر عشرہ مجالس کو خطاب کروں گا۔ میرے حبیب میری دی ہوئی تمام نعمتوں کی اجرت
ہے کوئی بندہ یہاں فرش پہ بیٹھا ہو جو کھڑا ہو کر کہے مولانا انتظام صاحب ہم اللہ کی نعمتوں کو گن چکے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ آپ کی سانس کی آمد و رفت کم ہے، اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ تھوڑا سا زندگی کے ساتھ مجلس میں شرکت کریے گا تبھی خطابت کا لطف آئے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بار آپ سانس لیتے ہیں، یا آپ کی سانس کی آمد و رفت کم ہے، اس کی نعمتیں زیادہ ہیں، یعنی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی ہیں، توجہ چاہتا ہوں، عقلی نعمتیں بھی ہیں اور معنوی نعمتیں بھی ہیں۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ وضاحت ہوں گی۔ اللہ کلی بات کہہ رہا ہے کہ تمام دی ہوئی نعمتوں کی اجرت، تمام کی ہوئی رحمتوں کی بارشوں کی اجرت کچھ بھی نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى۔ اگر اب یہ ترجمہ میں بہت دور تک کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس ترجمے سے ایک نتیجہ نکالا جائے۔ اگر ایگو کا زمانہ ہے، اگر کوئی بشر اللہ کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت کے طور پر، اجر رسالت کے طور پر، اجرت حیات کے طور پر، اجرت زندگی کے طور پر کچھ پیش کرنے کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے، اپنی خودداری کی بنا پر، اپنے ایگو کی بنا پر، تقاضائے بشریت کی بنا پر، اپنے اعلیٰ ظرف کی بنا پر، اپنے شرافت نفس کی بنا پر، اپنے طہارت لہو کی بنا پر، تو اے میرے حبیب میرے بندوں سے صاف صاف کہہ دو ہمیں ان کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں ان کی حکومت نہیں چاہیے، ہمیں ان کا اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں ان کا جاہ و حشم نہیں چاہیے، ہمیں ان کا تجھ کو احتشام نہیں چاہیے، ہمیں ان کی آل اولاد نہیں چاہیے، ہمیں ان کا فیشن و ڈیزائن نہیں چاہیے۔ الا المودۃ فی القربى، اگر بندوں کی جانب سے پروردگار کو کچھ چاہیے تو صرف اور صرف محبت آل محمد۔ ایک زندگی کے ساتھ سوال پڑھ دے محمد والے محمد۔ مل کے بولیے گا حیدری، توجہ جا رہا ہوں حیدری کو۔ اب یہاں سے آئیے، ایک جملہ بیان کرتے ہوئے نتیجہ نکالتے ہوئے اور اپنی گفتگو کو تمہید کے مرحلے سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس آیت کا خلاصہ کیا ہوا؟ اہل علم تشریف فرما ہے، لہذا گفتگو میں چاہوں گا کہ آپ کے سماعت کے معیار کے مطابق ہو۔ اس آیت کا ایک جملے میں خلاصہ کیا ہوا؟ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، محبت آل محمد ایک طرف۔ نہیں، مجھے انصاف نہیں ملا ہے۔ جو خوددار مجمع ہے وہ اپنے نفس کو ٹٹولیں کہ ہم فضائل اہل بیت میں جتنا شرکت کرتے ہیں، یاد رکھنا یہ زبان علی کی دی ہوئی امانت ہے، یہ زبان علی کی دی ہوئی امانت ہے۔ اگر اس میں خیانت کرو گے یہاں بھی رسوا ہو جاؤ گے، وہاں بھی رسوا ہو جاؤ گے۔ قسم خدا کی، جو فرش پہ بیٹھ کر خاموش رہتا ہے اسے میشم تمار ناراض ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تو زبان کٹنے کے بعد بھی علی علی کہا، تم زبان رکھنے پہ علی علی نہیں کہتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ مل کے بولیں حیدری۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، محبت آل محمد ایک طرف، کیا نعمتیں گناؤں؟ زمین ایک طرف، محبت آل محمد ایک طرف، آسمان ایک طرف، محبت آل محمد ایک طرف، چاند، ستارے، سورج، ملک، عرش، فرشتے، جنات، ساری چیزیں، ملائکہ، انبیاء چھوڑیے، یہ ساری نعمتیں ایک طرف۔ اب آئیے، نماز ایک طرف، روزہ ایک طرف، حج ایک طرف، زکوٰۃ ایک طرف، نعمتیں ایک طرف، محبت آل محمد ایک طرف۔ اب اگر آپ نے جملے پہ انصاف نہیں کیا تو میں خطابت کے رخ کو موڑ دوں گا۔ اب آپ بتاؤ، جب یہ کائنات کی ساری نعمتیں
جب دنیا کی ساری نعمتیں مل کر محبت آل محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو یہ ہے غیر، نہ باپ کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ شجرے کا پتہ، یہ اہل بیت کا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب گفتگو آ رہی ہے ہمارے اور چھٹے امام کی۔ وقت بہت تمیز میں نہیں لینا چاہتا، ماحول کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خطابت اپنے وقت محدود میں مکمل ہوگی، لیکن جس ذمہ داری سے، جس محنت سے میں پڑھوں گا اتنا ہی آپ کو بھی میرا ساتھ دینا پڑے گا، تبھی انصاف ہوگا۔ توجہ جا رہا، آئیے ان جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ چھٹے امام ہیں کون۔ ان کی عظمت پر صلوات پڑھ دیے محمد۔ فرش کی تہذیب، فرش کا تمدن، فرش کے آداب، مجالس کے تقاضے اگر جوانوں کے ذہن میں نہیں ہے تو مجلس میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور جو ان دنوں میں مجالس کے آداب نہیں سیکھے گا وہ قیامت تک مجالس کے آداب نہیں سیکھے گا۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسی لیے کہا ہے علماء نے کہ فرش پہ آئیے تو شیعہ بن کے آئیے، نئی نعمت بچے ہوئی ہیں۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول شیعہ بن کے آئیے، کیا فرش کے باہر شیعہ نہیں ہے؟ جو آپ نے کہا کہ فرش پہ آؤ تو ہمارے شیعہ بن کے آؤ، لیکن فرش کی اہمیت دیکھیے گا، مجلس کی اہمیت کیا ہے ان جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، بزرگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب تک مجلس کی ریپوٹیشن، اس کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، ذاکر کی ساری گفتگو ضائع ہوتی چلی جائے گی، چاہے وہ اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دے گا، لیکن جب تک آپ مجلس کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، مجلس کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے۔ چھٹے امام سے کہا اگر شیعہ ہو فرش پہ آؤ تو شیعہ بن کے آؤ۔ مولا کیا فرش کے باہر شیعہ نہیں ہے؟ کہ نہیں، وہ بھی شیعہ ہیں، لیکن فرش پہ آؤ تو شیعہ بن کے آؤ۔ کہ مولا فرش پہ شیعہ بننے کا تقاضا کیوں ہے؟ کہ جو میرا شیعہ ہوتا ہے وہ ہمارے فضائل سن کے خوش ہوتا ہے۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ چہرے کی اگر رنگت بدل جائے تو سمجھنا شیعہ بیٹھا ہے، اگر مرجھایا ہوا بیٹھا نظر آ جائے تو سمجھنا کہ اس کے ایمان میں بھی کمی ہے، معرفت آل محمد میں بھی کمی ہے۔ لہذا مجلس میں شیعہ بھی بن کے آئی، اور ان 10 مجلسوں میں تو مرید بن کے آئی۔ اللہ اکبر۔ لہذا اب آئیے چھٹے امام پہ 2 جملہ اپنے جوانوں کی نظر کر رہا ہوں، بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ انشاءاللہ گفتگو جیسے جیسے آگے بڑھے گی، بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے جوان کو پتہ نہیں ہے، کوشش کروں گا کہ ان باتوں کا آپ کے درمیان ذکر کروں جس کا بہت کم علماء ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی دعا، آپ کی محبت اگر ساتھ رہی تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں اس عشرے مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج تمہید کے طور پر مجلس کو تمام کر دوں گا معذرت کے ساتھ، کل سے انشاءاللہ ایک تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آئیے، 2 امام کو اگر شیعہ بھول گیا تو پھر اسے شیعہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک امام حسین علیہ السلام، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام۔ دلیل دے رہا ہوں، اگر جملے کا حق ادا ہو گیا تو خطابت اپنے آپ آگے بڑھ جائے گی، آخری مجمع تک کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ 2 امام، ایک فرزند زہرا علی کا لخت جگر، فاطمہ کا نور عین، امام حسین علیہ السلام، اور ایک ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ جو ملت بیٹھی ہے، یہ جو مجمع ہے، یہ جو ملت ہے، انصاف سے بتائیے ہم کس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں؟ اخبار میں ہماری طرف سے جو نیوز چھپتی ہے وہ کس ملت سے جوڑ کے؟ جبکہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، امام حسین پہ جان دینے والے ہیں، کیا ہم اور ائمہ کو نہیں مانتے؟ لیکن اس ملت کا انٹروڈیوس یونیورسل اسٹیج پر، بین الاقوامی سطح پر جب اس قوم کا انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، تعارف کرایا جاتا ہے، تو کس ملت سے؟ ملت جعفریہ، فقہ جعفریہ، یہی تو ہے۔ کوئی تو راز ہے، کوئی تو راز ہے کہ یہ قوم ہمیشہ علی پہ مرتی آئی،
یہ قوم امام حسین پہ مرتی آئی، لیکن پہچانی جاتی ہے تو چھٹے امام کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ مجھے جملہ کہنے دو، اگر انصاف مل گیا تو خطابت آگے بڑھے گی۔ دو شخصیتوں کو اگر بھول گئے تو شیعہ تو دور، تم انسان کہلانے کے حقدار نہیں، انسان کہلانے کے حقدار نہیں۔ ایک ذات کا نام امام حسین علیہ السلام ہے، ایک ذات کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ دلیل سنو، کیوں؟ اس لیے کہ جس ذات نے اسلام کو معراج پہ پہنچایا اس کا نام ہے حسین، جس نے شیعت کو معراج پہ پہنچایا اس کا نام ہے جعفر صادق۔ سلامت رہو، سلامت رہو، ایک مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ زندہ ہو کے بیٹھو، قسم خدا کی بیوی فاطمہ دعائیں دیں گی۔ شیعت کو جس نے معراج پہنچایا اس کا نام ہے امام جعفر صادق۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں ضرور ذکر کروں گا تاکہ ہمارے قوم کے بچوں کو بھی چھٹے امام کی بھی معرفت حاصل ہو۔ اب آئیے پھر چھٹے امام پہ آ رہا ہوں۔ آئے مودت کی سب سے زیادہ تبلیغ، تشہیر، ترویج سب سے زیادہ اگر کسی امام نے کی ہے وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ دیکھیے یہ صلوات بتا رہی ہے کہ آپ کے ذہن و دل پہ گرمی کا خدا کے لیے محرم ضروری نہیں ہے کہ ہر سال سب کو نصیب ہو، ہر محرم کو زندگی کا آخری محرم کر کے شیریں ہوتا۔ آگ نہیں برس رہی، آپ سوچئے کہ جو یہ ذکر یہاں تک لے کر آئے ہیں ان پر آگ برس رہی تھی، لہذا بہت انصاف کے ساتھ فرش حسین پہ بیٹھنے کا حکم ہے۔ آگے آگے ہر مجلس میں احترام فرش حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ آج میں نے ایک بات کہی، کل بھی۔ اب آئیے چھٹے امام بنی امیہ 132 ہجری میں بنی امیہ کا خاتمہ۔ ذرا تاریخ دو جملوں کی، اس کے بعد آئے مودت کی تبلیغ، تشہیر، ترویج۔ اس آیت کے ذیل میں جو سوالات میرے چھٹے امام سے ہوئے ہیں اس کے جواب سنیے۔ آج کی مجلس تمام انشاءاللہ اسی سلسلے خطاب کو آگے بڑھاؤں گا۔ غور فرمائیے گا، 132 ہجری میں بنی امیہ کا خاتمہ ہوا۔ جب بنی امیہ کا خاتمہ ہوا تو اس وقت ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کا زمانہ تھا، بالکل طے ہے۔ 132 ہجری کے بعد بنی عباس کا زمانہ آیا۔ جوانوں یہ جملے میں صرف چند جملے میں ایک تاریخ سمیٹ رہا ہوں، جنہیں ڈیٹیل چاہیے وہ میرا موبائل نمبر لے لیں اور انشاءاللہ خدمت کرتا آ رہا ہوں، کرتا رہوں گا۔ جب بھی کوئی تاریخی یا دینی سوال ہو تو اس طالب علم کو ضرور یاد کیا جائے۔ 132 ہجری میں بنی امیہ کا خاتمہ ہوا، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کا زمانہ تھا۔ بنی امیہ ہارے کیسے؟ جن کی 556 ملکوں پر حکومت ہو، اس انجمن، اس پارٹی، اس کمیٹی، اس گروہ، اس قبیلے کو زیر کرنا لوہے سے چنے کے چبانے سے بھی کہیں اوپر تھا۔ کیا سن رہے ہو؟ قسم خدا کی میرٹ والو، خدا تمہیں سلامت رکھے اگر اس جملے کی عزت رکھ لی آپ نے، ایک جملے کی عزت یاد رکھیے گا۔ دشمن نے بھی اگر حکومت کی ہے تو اہل بیت کی خیرات لے کے کی ہے۔ نہیں، آپ نے انصاف نہیں کیا ہے۔ دشمنوں نے بھی حکومت کی ہے تو اہل بیت کی خیرات لے کے کی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ وہ کریم گھرانہ رہا، یہ وہ کریم گھرانہ رہا کہ جس نے کبھی دشمن کو شربت پلایا ہے، کبھی حکومت کا فارمولہ دیا ہے۔ فخر ہم کرتے ہیں اس منبر سے
اور انتظام حیدر بہت کچھ پول کھول کے اس اشرے میں جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ آپ محبت سے مجھے سنتے رہیے۔ کیا ایجنڈا تھا؟ بنی عباس نے جس ایجنڈے پہ جیتا ہے وہ کیا تھا؟ وکاس کا تھا، غریبوں کے مکان بنانے کا وعدہ تھا، ایجوکیشن تھا، سوسائٹیز کلچر تھا، ایگریکلچر پہ بات ہوئی تھی، کیا تھا؟ ملک کے ڈیولپمنٹ پہ بات ہوئی تھی۔ آخر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بنی عباس نے بنی امیہ کو کس ایجنڈے پہ ہرایا۔ جو سو رہے ہیں وہ اپنے نصیب بھی کھو رہے ہیں، لیکن اب یہ جملہ سنیے گا، بنی امیہ کو ہرانا آسان کام نہیں تھا، جس میں اتنے بڑے بڑے تھے۔ بھائی میں کہاں لے کر آیا؟ لیکن ہرایا نا، تو ہرایا تو کس ایجنڈے پہ ہرایا؟ کوئی ملا کیوں نہیں لکھتا ہے؟ بنی امیہ بنی عباس کا ذکر بڑی تیزی سے گزر کے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ بنی امیہ کا اگر کریکٹر لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے خود اس میں انوالو ہیں، بنی عباس کا لائیں گے تو ان سے بھی رشتہ، ان سے بھی رشتہ۔ تو بڑی سادگی سے یہ جتنے رائٹرز ہیں بڑے بڑے، آپ ان کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے، بنی امیہ کی ڈیٹیل نہیں دیتے، بنی عباس کو بہت آسانی سے۔ کیوں؟ آج منبر پر بیان کر رہا ہوں۔ ایجنڈا کیا تھا؟ کیا تھا؟ کوئی مینوفیکچرنگ ایجنڈا تھا؟ کیا کوئی ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا تھا؟ بھائی اب تو الیکشن اتنا آسان ہو گیا ہے کہ بچے بچے الیکشن کے ایجنڈے کو جانتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ آخر امت مسلمہ کے بڑے بڑے یہ جو تاریخ نویس حضرات، بڑے بڑے مولوی گزرے ہیں، انہوں نے بنی عباس کے جیتنے کا ریزن کیوں نہیں لکھا؟ اگر تھک رہے ہو تو پھر میں خطابت بدل دوں، یہ لکھا وہ لکھا، سیرت نبی سیرت نبی، سیرت ہشام، سیرت یہ ارے یہ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ بنی عباس نے بنی امیہ کو ہرایا کیسے؟ تھکنا نہیں، جملہ سن لو، بس ایک ایجنڈا، اور اسی ایک ایجنڈے نے بنی امیہ کا تختہ پلٹا، بنی عباس برسر اقتدار آئے۔ وہ ایجنڈا کیا تھا کہ جو حقوق بنی امیہ نے آل محمد کے چھینے تھے وہ ہم واپس کر دیں گے۔ نہیں، جملے کا حق نہیں ادا ہوا۔ جو حقوق بنی امیہ نے بنی آل محمد کے چھینے تھے وہ ہم حقوق واپس کر دیں گے۔ اسی ایک ایجنڈے پر اتنا بڑا انقلاب آیا کہ بنی امیہ کو شکست کھانی پڑی، بنی عباس برسر اقتدار آئے۔ مجھے جملہ یہی تو یاد آیا کہ ظالم کو، دشمن کو اگر حکومت کا موقع ملا ہے تو انہی کی دی ہوئی خیرات پہ ملا ہے۔ اب ہم سے یہ نہ پوچھنا، اب ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ علی تینوں خلافت پر خاموش کیوں رہے۔ اب ہم سے یہ نہ پوچھنا اگر وہ خلافتیں ہوئی ہے تو سمجھنا علی کی خیرات پر ہوئی ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، اس صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ دیکھیے ادھر سے ہاتھ اٹھا ادھر والے بیچارے، ایسا نہ کریے، سب کے لیے مولا برابر ہے۔ اگر ادھر سے ہاتھ اٹھ رہا ہے تو ادھر سے بھی اٹھنا چاہیے۔ مل جل کے صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ تاریخ پڑھنے کا عادی ہوں، کھلے دل سے پڑھتا ہوں، کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اگر ہم آپ اہل بیت کے وفادار نہیں ہیں تو پھر کسی کے نہیں ہیں۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ ابا سے وفاداری بعد میں، اہل بیت سے پہلے۔ اماں سے وفاداری بعد میں، اہل بیت سے پہلے۔ ملا سے وفاداری بعد میں، اہل بیت سے پہلے۔ آئے سب سے پہلا ہمارا ایجنڈا ہے کہ ہم اہل بیت کے وفادار بنے۔ اگر ہم مجلس کر کے امام حسین کے وفادار نہ ہوئے تو مجلس کرنے سے کوئی فائدہ؟ اگر ہم محفل کر کے مولا علی کے وفادار نہ ہوئے تو محفل کرنے سے فائدہ؟
لہذا آج اس پورے عشرے میں قسم کھانا بی بی فاطمہ کو حاضر و ناظر جان کے کہ اے شہزادی ہم اس محرم کی مجلس میں اس فرش پر قسم کھا رہے ہیں کہ آج کے بعد آپ کے بیٹے کی عزاداری کے خلاف جو بھی بولے گا ہم اس پر لعنت بھیجیں گے۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ اسلام نے سب سے پہلے جس چیز کا کنڈم کیا وہ کیا ہے؟ اہل علم میں سوال کر رہا ہوں ان بزرگوں سے، یہ آزمایا ہوا مجمع بیٹھا ہے، مسلسل مجالس سن رہے ہیں، ہر خطیب اپنے انداز سے پڑھ رہا ہے، لیکن یہ قسم کھا رہا ہوں میں، اہل بیت نے سب سے پہلے اسلام نے جس چیز کو کنڈم کیا وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سب سے پہلے جس چیز کو کنڈم کیا ہے وہ ہے رشتہ داری، کہ رشتہ داری کی بدولت کسی کی نجات ممکن نہیں ہے۔ میں کہاں لے کر آنا؟ جب بڑے بڑے رشتہ دار رسول کے کام نہ آئے تو مولوی رشتہ دار آپ کا کیا کام آئے گا؟ غور فرمایا آپ نے؟ راضا بے خوف جی اہل بیت کے ہو جائے، یہ مت دیکھیے کہ یہ مولوی پڑھ رہا ہے تو میرٹھ کا ہے ساتھ ہے، قبر میں مولوی کام نہیں آئے گا، مولا کام آئیں گے۔ امام حسین کے بن جاؤ، اہل بیت کے بن جاؤ۔ جس ملک سے بھی اہل بیت کے خلاف آواز اٹھے چاہے وہ اپنے ہی لباس میں کیوں نہ ہو، لعنت اس لیے بھیجو کہ ہم سے پہلے فرشتے لعنت بھیج دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ پورا مجمع سلامت رہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس عشرے کو ایک یادگار عشرہ بنا کر جاؤں۔ آپ کی دعا رہی تو بہت ساری چیزیں جو میرے علم میں ہیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایجنڈا ہوا بنی عباس جیتے، کیسے مارا ہے بنی امیہ کو مت پوچھئے گا، مت پوچھئے گا، بے دردی سے قتل کیا، اور قسم خدا کی میں نے کیا کہا، جو اہل بیت کا دل دکھاتا ہے نا وہ دنیا ہی میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اب اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی، جو جس کا مقدمہ اللہ دیکھ رہا ہو، اتنا سخت جملہ تو نہیں ہے بھائی، جس کا مقدمہ اللہ دیکھ رہا ہو، کسی مولوی کا فیور کرنے کی چکر میں ایسا نہ بول جائیے کہ قبر سے آخرت تک کا عذاب جھیلنا پڑ جائے۔ رشتہ داری اور ہے اہل بیت کی محبت کا معیار، جو جملہ بولیے وہ قرآن کے اعتبار سے تول کے بولیے، کہ جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہو، جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہو، اگر ہم اس کا قصیدہ پڑھیں تو کم سے کم وہ جملہ لے آئے جو قرآن کی آیت کے برابر تو نہ ہو لیکن اس سے کم نہ ہو۔ کیا طہارت ہونی چاہیے، ایجنڈا ہوا جیتے۔ میں آ رہا ہوں، آج کا ایک میٹر دینا ہے، ہر مجلس میں قرآن مجید سے دلیل۔ ہم روتے کیوں ہیں؟ آج کی دلیل سنیے۔ علم ہر آدمی پوچھتا ہے قرآن میں کہاں، قرآن میں کہاں؟ اپنا شجرہ بھلے ان کا قرآن میں نہ ملے، لیکن عزاداری کا شجرہ قرآن سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سلام علیکم۔ آج پہلا کہ ہم روتے کیوں ہیں قرآن سے ثابت، کل انشاءاللہ ماتم ثابت کروں گا۔ ایک ایک چیز قرآن مجید سے، علم کیوں اٹھاتے ہیں یہ قرآن سے ثابت کروں گا۔ ہر روز ایک ایک چیز، عزاداری اور معاشرہ، اس عنوان کے ماتحت گفتگو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اگر آپ پابندی وقت سے آتے رہے تو مجھے تمہید میں وقت لینا نہیں پڑے گا۔ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ مجھے کیسے سنیں گے، جس طرح سے سنیں گے اس طرح سے سنانے کے لیے تیار ہوں۔ اب آئیے، جو خاموش رہے گا وہ اپنے مقدر کو ٹٹولے گا۔ میں کہاں لے کر آنا گا؟ بنی عباس برسر اقتدار ہوئے، ٹھیک ہے، مودی صاحب جیتے،
اتنے سارے ایجنڈے لے کے جیتے. پبلک شروع میں کہتی ہے کہ بھائی ابھی تو حکومت بنی ہے نا, ابھی تو تھوڑی چلائیں گے. دیکھو کچھ دن انتظار کرو, سال 2 سال 3 سال, کوئی ایجنڈے پہ کام ہی نہیں ہوا, اب پبلک سڑک پہ آتی ہے. یہی اصول ہے نا, تقاضا ہے, سیاست یہی ہے نا. بھائی ایجنڈا پورا نہیں, بس یہی مسئلہ تھا بنی عباس کا. ہم اہل بیت کے حقوق واپس کریں گے. اس ایجنڈے پر بنی عباس بنی امیہ کو زیر کرتے ہیں اور برسر اقتدار آتے ہیں. 2 سال کا وقت گزر گیا اور ہمارے چھٹے امام قید بامشقت کی زندگی گزار. اب پبلک سڑک پہ آئی, دربار گھرا, نعرے بلند ہوئے کہ انہیں آزاد کرو, ان کو موقع دو, انہیں کھلی فضا میں ہموار کرو, انہیں آزاد کرو. اسی ایجنڈے پہ جیتے ہو. اب وہ دور بنی عباس کے پہلے حاکم ابو العباس سے سپاہی کا دور نکل چکا. اب آ رہا ہے منصور دوانے کی. سنیے گا, جب آیا گھرا, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, چھٹے امام کا ایک جملہ اگر تمہاری غیرت جاگ رہی ہے تو امام کی خدمت میں سلام کرتے ہوئے جملے کا حق ادا کر دینا. یہ جملہ وہی بول سکتا ہے جو راسخون فی العلم کا مصداق ہو. یہ جملہ وہی بول سکتا ہے کہ جو راسخون فی العلم کا مصداق ہو. مختصر بڑے شارٹ میں بیان کر رہا ہوں. ہوا مقدمہ, منصور دوانقی نے چھٹے امام کو اپنے دربار میں بلایا. ہاں ٹھیک ہے, میں آج ہی فرزند رسول کو بلا کر کمپرومائز کر لیتا ہوں, کل سے وہ قید نہیں رہیں گے, آزاد ہو جائیں گے. طوفان مچا, ہنگامہ ہوا, دربار گھیرا گیا, شہر میں ہنگامہ, علاقے میں ہنگامہ, مدینے میں ہر گلی سے نعرہ بلند ہو رہا تھا, ہر گلی سے یینا اینا یبن الزہرا, مرحبا یبن الزہرا, مرحبا یبن الزہرا. قسم خدا کی, آل محمد کی محبت وہ خود ایک معجزہ ہے کہ جو دشمن کے گھر میں بھی نعرہ لگوا لیا کرتی ہے, دشمن کے گھر میں بھی نعرہ لگوا لیا کرتی ہے. ارے میں کہاں لے کر آنا چاہ رہا ہوں, اما جس کا نعرہ دشمن کے گھر میں نہ رکا, اس کا نعرہ مجلسوں میں کیسے رک جائے گا. مرحبا یبن الزہرا, زندگی کے ساتھ مرحبا یبن الزہرا, مرحبا یبن. یہ مدینے کا نعرہ ہے, تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا. اب تو کہا کہ اب تو مجبور ہے ایجنڈے پہ آنا. کال گئی, قاصد گیا, امام کو دربار میں بلایا گیا. امام نے ٹھیک ہے حاضر ہو. چھٹے امام پہنچے منصور دوانقی کے دربار. اس نے اتنی لمبی شرطیں لکھ کے دے دی, 40 شرطوں کی ایک لسٹ بنا کے امام کی خدمت میں پیش کیا. امام نے پڑھا تک نہیں. اگر سو رہے ہو تو بتا دو, قسم خدا کی تھوڑا سا 40 شرط امام نے پڑھا ہی نہیں. امام کو پڑھنا بھی نہیں تھا, اس لیے کہ امام کے آگے جاہل کی بساط کیا ہے. اگر تھک رہے ہو تو انتظام حیدر مسائل پہ آ جائے گا. اس جاہل کے آگے, امام کے آگے اس کی بساط کیا. یہ کیا کیا آپ نے, کمپرومائز کے لیے بلایا ہے, ماحول سلام ہو رہا ہے, فرزند رسول. آپ نے شرط پڑھی نہیں, کاغذ پھینک دیا. کہا تجھے تیری شرطیں پڑھنے کا کوئی مجھے شوق نہیں. تیری 40 شرطیں ایک طرف, میری ایک شرط ایک طرف. اگر اہل بیت کا صدقہ کھا کے بیٹھے ہو نا تو اس جملے پہ انصاف ہوگا تبھی خطابت آگے بڑھے گی, اور اگر انصاف نہیں ہوا تو مسائل کی منزل کو طے کر دوں گا. تاریخی جملہ ہے کہ جس سے دشمن آج بھی ڈرا ہوا ہے. فرزند رسول امام جعفر صادق کا تاریخی جملہ کمپرومائز. امام نے کہا 40 شرطیں ہمیں ماننے کی کوئی ضرورت نہیں, بس میری ایک شرط مان لے, تیری حکومت بھی چلتی رہے گی, ماحول بھی اچھا رہے گا, تھکنا نہیں. قیامت کا فیصلہ ہے دربار بنی عباس میں فرزند زہرا امام جعفر صادق کا. جلدی بتائیے وہ
شرط کیا ہے؟ جلدی بتائیے وہ شرط کیا ہے؟ امام نے کہا ہے منظور زمانے کی سن، آج کے بعد میں تیری حکومت میں دخل اندازی نہیں کروں گا، تو میرے دین میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ سلامت رہو، سلامت رہو، مل کے بولیے گا حیدری۔ کیا قیامت کا جملہ ہے، پوری آدم سے لے کے قیامت تک کی تاریخ سمیٹی۔ آج کے بعد میں تیری حکومت میں انوالو نہیں ہوں گا، تو میرے دین میں انوالو نہیں ہوا۔ اب تو علی کی خاموشی سمجھ میں آئی ہوگی، ارے میں کہاں لے کر، اب تو میرے مولا کی ان خلافت ثلاثہ کی درمیان خاموشی سمجھ میں آئے گی۔ جو اکثر ہماری قوم کے بچے ہم سے پوچھتے ہیں مولانا میرے مولا کیوں خاموش رہے، وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر گدی پہ بیٹھ کے دینار و درہم گنتے رہے، ادھر علی دین کو پروان چڑھاتا رہا۔ ارے کیا سنو، اب تاریخی جملہ، انتظام حیدر کا تاریخی جملہ، ادھر مسند رسالت پہ بیٹھ کر دینار و درہم گنتے رہے، ادھر علی دین کو پروان چڑھاتا رہا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے گروہ سے ابن ملجم برآمد ہوا، ان کے گروہ سے مالک اصغر برآمد ہوا۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہو، سلامت رہو، ایک صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ نہج البلاغہ، علی کے فکر کی محنت کا نام نہج البلاغہ ہے، علی کے کردار کی محنت کا نام میثم تمار ہے۔ کہاں سو رہے ہو؟ ادھر کی محنت دیکھو۔ آج کے بعد میں تیری حکومت میں انوالو نہیں ہوں گا، تو میرے دین میں انوالو نہیں ہوگا۔ یہ امام نے اپنی طرف سے جملہ نہیں کہا، یہ وہی جملہ تھا جو میرے مولا علی نے ان سے کہا تھا۔ ارے کہاں سو رہا میرا مجمع؟ ادھر دین آگے بڑھتا رہا، ادھر دنیا آگے بڑھتی رہی۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، دین زندہ ہے کہ دنیا زندہ ہے؟ بھائی دین زندہ ہے کہ دنیا زندہ ہے؟ فیصلہ خود ہو گیا، جس کو سلام کیا جائے وہ زندہ ہے، جس پہ لعنت بھیجی جائے۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ آئے چلے گئے، آخری بات انشاءاللہ کل کی گفتگو اور۔ اب امام نے جو پہلی بار درسگاہ امام جعفر صادق جب میں 2012 میں حج کرنے گیا تھا، تو جب میں مدینے پہنچا حج کے بعد، تو اسی چند دن پہلے ہمارے چھٹے امام کی درسگاہ پر بلڈوزر چلایا۔ درسگاہ امام زمانہ کے بھی بڑے، امام جعفر صادق کے بھی بڑے معجزات۔ اگر وقت رہا تو میں پڑھوں گا، یہ وعدہ نہیں ہے، کیونکہ میں بس اوپر سے ایک چھوٹے چھوٹے سبجیکٹ کو لے کے چل رہا ہوں۔ اگر میں گہرائی میں اتر گیا تو شاید اس ایک امام پر اشرا بھی کم پڑ جائے۔ توجہ ہے نا میرے عزیزو؟ امام نے جب منبر پہ پہلی بار اپنی درسگاہ میں قدم رکھا، کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ 18 لوگ۔ 18 لوگ امام کے ساتھ تھے۔ 18 لوگوں میں امام نے 5 کو اپنا شاگرد خاص بنایا، اور چند سال کی محنت میں ایسی تعلیم دیا کہ ہر شاگرد کو
ایک علم کا شہزادہ بنا دیا۔ امام ممبر پہ گئے اور ممبر پہ جانے کے بعد پہلی جو آیت پڑھی ہے وہ کیا پڑھی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہمارے چھٹے امام نے 12 سال کا موقع ملا، ماحول اچھے رہے، وہ حکومت کرتے رہے، یہ دین آگے بڑھاتے رہے، یہی کمپرومائز ہوا۔ 12 سال میں امام نے قیامت تک کے لیے علوم اہل بیت پہنچا دیے، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ امام کا دستور کیا تھا، اصول کیا تھا؟ ممبر پہ جاتے تھے تو آئے مؤدب پڑھتے تھے، ممبر سے اترتے تھے تو آئے مؤدب پڑھتے تھے، ابتدا بھی آئے مؤدب سے، انتہا بھی آئے مؤدب سے میں کیا کرنا۔ کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا، اب امام کا جواب سن لو، سمجھداروں کا مجمع ہے، اس جملے کی قدر کرنا۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول سمجھ میں نہیں آتا ہے، ابتدا بھی آئے مؤدب سے، تقریر کی انتہا بھی آئے مؤدب سے، ذرا اس کی وضاحت فرما دیں۔ پہلا جملہ امام کا کہا میں اس لیے ابتدا اور انتہا میں آئے مؤدب پڑھتا ہوں کہ توحید اور بندوں کے درمیان، خدا اور بندوں کے درمیان جتنی کائنات سمیٹی گئی ہے وہ اسی آیت پر ٹھہری ہوئی ہے۔ نہیں متوجہ نہیں ہوئے۔ خدا اور بندوں کے بیچ میں جو رشتے کے لیے وسائل بنائے گئے ہیں، ان تمام وسائل توحید اب اور معبود کے درمیان جو رشتہ آیت سنبھالے ہوئے ہے، نہیں جو آیت رشتہ بنائے ہوئے ہے وہ ہے آئے محبت۔ اگر یہ محبت نہیں تو وہ بھی تم سے راضی نہیں، اگر یہ محبت نہیں تو کوئی تم سے راضی نہیں، چاہے کعبے میں مر جاؤ چاہے مسجد میں مر جاؤ۔ اب مختصر کر رہا ہوں، آئے بڑھتا گیا مجمع بڑھتا گیا۔ 40 دن میں 1800 کا مجمع درسگاہ امام جعفر صادق میں آ گیا۔ اب سنیے گا، امام نے آیت پڑھی، آخری بات اور انتظام حیدر کو اجازت، وقت میرا ختم ہو رہا ہے، قسم خدا کی بس 5 سے 10 منٹ کی فضیلت سنیں کہ ہم امام کے غم میں روتے کیوں ہیں۔ متوجہ ہیں آپ؟ اگر دلیل سننا چاہتے ہیں تو زندگی کے ساتھ سوال کر رہے ہیں محمد والا۔ آپ آمادہ ہیں یا پھر مسائل پڑھ لو؟ کیونکہ اس کے بعد بھی مجلس ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہو گئی وہ تو اس کے بعد ہونی تھی۔ مل کے بولیے گا آخری مجمع تک پورے جماعت ساتھ رہے ہیں، اور یہ طے ہے کہ اس سے بہتر دلیل نہیں ہو سکتی۔ آج کی اس پوری مجلس کو بھول جانا، لیکن عزادار ہو تو آج آنسو پر قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، اسے ضرور یاد رکھنا۔ چھٹے امام کے وسیلے سے آئے مقدس شروع کی۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ سب سے زیادہ اگر چھٹے امام نے کسی آیت کی تبلیغ کی ہے تو وہ ہے آئے مؤدب۔ بالکل طے ہے نا؟ اب آئیے، امام آیت پڑھ رہے ہیں، امام کا ایک چاہنے والا کھڑا ہو، متوجہ ہے نا آخری مجمع تک؟ اگر متوجہ ہیں تو میری بات ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ امام کا ایک شاگرد کھڑا ہو، فرزند رسول ایک سوال ہے، کہاں بتاؤ پوچھو، کیا سارے رشتوں کے لیے محبت کا حکم دیا گیا اور آپ سے مودت کا حکم دیا گیا؟ حضرت پھر جملہ دہراؤں تھوڑا سا، یہ جو کشتی کا کنارہ ہے یہ بھی ساحل کے قریب آ جائے تو خطابت کا انداز بدل جائے، تھوڑا سا ان کا بھی سہارا چاہیے، اور مجلس بالکل آخری مرحلے میں ہے۔ دلیل سن لیجئے، بقیہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ انتظام حیدر کو آپ کیسا سننا چاہتے ہیں، لیکن دلیل سنیے۔ فرزند رسول باپ سے محبت کا حکم، ماں سے محبت کا حکم، بھائی سے محبت کا حکم، بہن سے محبت کا حکم، استاد سے محبت کا حکم، پڑوسی سے محبت کا حکم، اولاد سے محبت کا حکم، بیٹی سے محبت کا حکم، اہل بیت سے محبت کا حکم۔
مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ زرارہ فرق سننا چاہتے ہو؟ ہاں فرزند رسول کا 17 فرق ہیں. اگر 17 فرق پڑھوں تو 17 مجلس تو یہی ہو جائے. لیکن آج ایک فرق سن لیجیے اور یہی مجلس تمام ہو رہی. دلیل مجھے دینا ہے قرآن مجید سے، ذہن میں رکھیے گا. فرزند رسول ہر رشتے کو محبت سے نبھایا گیا، لیکن جب اہل بیت کا رشتہ آیا تو مودت کا حکم دیا گیا. جوانوں جملہ سننا امام کا. امام نے کہا بے شک اگر ہم سے بھی محبت کا حکم دے دیا گیا ہوتا ایک اور سوال پڑھتے ہیں محمد ہوتا رہتا ہے. اگر جیسے سارے رشتوں کے لیے محبت کا حکم دیا گیا ہے ویسے ہی ہمارے لیے بھی حکم دے دیا جاتا تو ابھی تو صرف خدا کی کیا تماچا مارا ہے میرے امام نے. ابھی تو صرف میرے جد رسول کو اپنے جیسا کہا گیا. یہ امت ہمیں بھی اپنے جیسا کہہ دیتی. سلامت رہو، سلامت رہو. یہ امت ہمیں بھی اپنا جیسا کہہ دے. اچھا مولا تو پھر فرق کیا؟ محبت اور مودت میں فرق کیا؟ اب سنیے گا، پڑھا لکھا مجمع ہے لہذا گفتگو ایسی ہو رہی ہے. محبت اور مودت میں مولا پھر فرق کیا ہے؟ امام کا جواب سنیے گا. کہ پہلا فرق یہ ہے کہ محبت کا رشتہ احساس سے ہے. محبت کا رشتہ احساس سے ہے. احساس زندہ رہے گا تو رشتہ نبھتا چلا جائے گا. امام فرما رہے ہیں، یہ انتظام حیدر کا جملہ نہیں ہے. جو لوگ مردہ مزاج کے بن چکے ہیں وہ لوگ فرش حسین پہ زندہ ہونے کے عادی ہو جائیں، ورنہ قبر میں جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. کیونکہ ہم ان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں جو فرش پہ بیٹھ کے خاموشی میں مہارت حاصل کر چکے ہیں. ان چہروں پہ میری ہمیشہ نگاہ رہتی ہے. فرزند رسول کا جواب سن لیں. قسم خدا کی اگر آپ کا ایمان نہ تڑپے تو یہ سمجھ لو کہ حرام غذائیں تمہارے شکم میں جا رہی ہیں. آخری مجمع تک سارے رشتوں کا رشتہ احساس پر ہے. احساس زندہ ہوگا تو رشتہ نبھتا چلا جائے گا. بیٹے کا احساس اگر زندہ ہوگا تو باپ کا احترام کرے گا، باپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا. اگر ماں کے رشتے کا احساس زندہ ہوگا تو اولاد ماں کی اطاعت کرے گی، اولاد ماں سے نافرمانی. تھوڑا سا آپ بولتے رہیے، میں جملہ اس لیے روک رہا ہوں کہ میں رشتہ دیکھتا ہوں کہ سامعین کتنا جڑے ہیں خطیب سے. استاد اور شاگرد کا رشتہ، توجہ ہے نا، یہ سب احساس پہ. احساس زندہ رہے گا تو شاگرد استاد کی عزت کرے گا. بھائی اور بھائی کی محبت کا رشتہ احساس زندہ رہے گا تو بھائی اور بھائی کا رشتہ نبھتا چلا جائے گا. جس دن احساس مر گیا، بھائی میرا جواب قسم سے، جس دن احساس مر گیا بھائی بھائی کے لیے اجنبی ہو گیا، باپ بیٹے کے لیے اجنبی ہو گیا، ماں اولاد کے لیے اجنبی ہو گئی. سارے رشتے اس لیے زندہ ہیں کہ وہ احساس سے منسلک ہیں. اب پھر امام کا جملہ، اور اے زرارہ، انسان کے احساس کا رشتہ انسان کے جذبات سے ہوتا ہے. ارے کہاں سے ہو رہا مجمع؟ قسم خدا کی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری محنت ضائع ہو. انسان کا احساس کا جو اصل تعلق ہوتا ہے وہ اس کے جذبات سے ہوتا ہے. جتنا جذبات ایموشنل ہوگا اتنا ہی وہ والدین کے لیے اطاعت گزار ہوگا.
میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. فکر مند ہوگا، احساس کرے گا میری ماں بیمار ہے، خدمت کرو. میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، خدمت کرو. میرا بھائی پریشان ہے، مدد کرو. میرا پڑوسی پریشان ہے، مدد کرو. میرے استاد بیمار ہیں، چلیے ان کی عیادت کر لیں. ہمارے بزرگ ہمارے شہر کے مرثیہ خاں، ہمارے شہر کے نوحہ خاں بیمار بستر پہ ہیں، چلو جائیں. انسانیت، اخلاق، یہ سب احساس اور جذبات کی بات ہے. چلو جا کے ان کی عیادت کر لیں. ہماری عیادت کرنے سے ہو سکتا ہے ان کی 2 دن کی زندگی بڑھ جائے. کیا سن رہے ہو؟ سارے رشتے جذبات سے، امام فرماتے ہیں کہ ہر رشتے کو احساس اور جذبات سے نبھانے کا حکم ہے، لیکن اللہ نے ہمارے رشتے کو احساس اور جذبات سے نبھانے کا حکم نہیں دیا، عقل سے نبھانے کا حکم دیا ہے. آئے ہائے، عقل سے نبھانے کا حکم دیا ہے. جیسے جیسے تمہاری عقل بڑھتی چلی جائے گی، ہماری پہچان ہوتی چلی جائے گی. اب جملہ سارا ہے آخری مجمع تک، اب جملہ جا رہا، یاد رکھنا. یہی وجہ تھی کہ نبی کریم نے منبر پہ کھڑے ہو کر علی کو کھڑا کر کے یہ جملہ کہا، اے علی تمہارے فضائل ان کی سمجھ میں نہیں آتے جن کے پاس عقل نہیں ہے. سلامت رہو، سلامت رہو. ایک مل جل کے خلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اہل بیت کا رشتہ عقل سے، بال بڑھا کے، کڑا پہن کے، کربلائی بن کے. شیعت اس کو کنڈم کرتی ہے. آپ دکھا کے محبت جتا کے مولائی نہیں بن سکتے. آپ نے اپنی عقل سے کتنا پہچانا ہے اہل بیت کو. بھائی توجہ ہے. تو اب یہ طے ہو گیا کہ جس قوم کے پاس اہل بیت کی محبت ہے، عقل اسی کے پاس ہے. اب مجھے اجازت دیجیے میں مسائل پڑھ دوں، جملہ ظاہر نہ کریں. جس قوم کے پاس اہل بیت کی محبت ہے وہی عقل رکھتی ہے. جو اس محبت سے محروم ہے چاہے وہ کتنے ہی بڑے علامہ کیوں نہ بن جائے، مگر کہا جائے گا کہ عقل کا یتیم جا رہا ہے، عقل کا بھکاری جا رہا ہے، عقل کا محروم جا رہا ہے. توجہ ہے نا میرا عزیزو. اب یہ طے ہو گیا ایک جملہ، مذہب اسلام عقل کا مذہب ہے، مذہب تشیع عقل کا مذہب ہے. ہمارا کوئی بھی عمل عقل سے ہٹ کے نہیں ہے. آج میرٹھ کے اس بڑے ممبر سے چیلنج دے کے جا رہا ہوں، اگر ہمارے کسی بھی مراسم عزا سے لے کر مراسم خوشی تک عقل سے ہٹ کے ہو، ہمیں بتاؤ. ہم جشن بھی مناتے ہیں تو عقل کے تقاضے کے تحت، ہم مجلسیں بھی کرتے ہیں تو عقل کے تقاضے کے تحت. ہمارا کوئی عمل عقل سے ہٹ کے نہیں ہے. لیکن اب جن کے پاس عقل نہیں ہے، تبری تک پہنچ رہا ہوں. بہت بڑا رائٹر، سب سے زیادہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا رائٹر کون؟ علامہ تبری. میں ممبر پہ کھلا نام لیتا ہوں اس لیے کہ ان کی کتابیں موجود ہیں. سب سے زیادہ اہل بیت سے نفرت رکھنے والا رائٹر، سب سے زیادہ اہل بیت کے فضائل چھپانے والا رائٹر تاریخ اسلام میں کون گزرا؟ علامہ تبری. کیا لکھ رہا ہے؟ یاد رکھنا، جن کے پاس عقل ہوتی ہے وہ فیصلہ بھی عقلی کرتے ہیں. جن کے پاس عقل نہیں ہوتا وہ آؤل فاؤل بکا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ محرم کا چاند نکلتے ہی رونا بدعت کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ علم تو ہے مگر عقل نہیں ہے. اب آئیے، رونا بدعت فتویٰ آ گیا نا. محرم کا چاند نمودار ہوا، دکانیں کھل گئیں. کس چیز کی؟ فتووں کی. شرک بدعت، شرک بدعت، جائز ناجائز، یہ 10 دن کرتے رہیں گے. یہ آج کی بات نہیں، یہ 1400 سال سے ہو رہا ہے.
اور ہم ان کو منہ بھی لگانا نہیں چاہتے. ہم دشمن اہل بیت کے منہ پہ تھوکنا جانتے ہیں, منہ لگانا نہیں جانتے. دیکھو بہت کھڑا ہوا خطیب, ہم اہل بیت کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے اور سمجھنا بھی نہیں چاہیے. ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. اب ایک الزام ہے کہ رونا بدعت, بالکل طے ہے. دلیل کیا دی گئی ہے وہ بھی سن لیں. عقل ہوتی تو دلیل بھی اچھی ہوتی, عقل ہوتی تو دلیل بھی اچھی ہوتی. رونا بدعت کے جواب میں جو عقل حدیث کے طور پہ گڑھی گئی, یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے, اس کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں. جوانوں ذرا توجہ سے سن لینا, بات آخری مرحلے میں ہے اور انشاءاللہ کل سے ایک بین الاقوامی سطح پر گفتگو ہوگی, لیکن آج کا یہ نتیجہ آپ تک پہنچ رہا ہے, اسے ضائع نہ ہونے دیجیے گا. رونا بدعت, ٹھیک ہے, تو رونا بدعت ہے, ثابت کریے. عقل تو ہے نہیں, اگر ڈر رہے ہو تو بتا دو, فرض پہ ڈرا نہیں جاتا ہے. دشمن چاہے جتنا زمانہ ہو, یہاں بیٹھو تو ڈرو مت. بھائی رونا بدعت ہے نا, ثابت کرو, ٹھیک ہے. عقل کے حساب سے نہ ثابت ہوگا. جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو وہ دلیل بھی ویسے ہی لائے گا جو جس قرآن کے خلاف ہو, جس قرآن کے خلاف ہو. اب کیا دلیل دی گئی؟ ان المیت یتعذب ببکاء اہلہ. کیا بے عقلی کی دلیل ہے؟ صاحبان عقل تشریف فرما ہے. میں اپنے جملوں کی داد نہیں لیتا ہوں, میں صرف اپنے نتیجوں پہ حوصلہ افزائی چاہتا ہوں. میں اپنی محنت ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. دلیل کیا دی گئی؟ رونا کیوں بدعت؟ ان المیت یتعذب ببکاء اہلہ, اس لیے کہ رشتہ داروں کے, عزیزوں کے, دوستوں کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے. تھک گئے؟ انتظام ادھر سے جواب چاہیے تو بس 2 جملے میں سن لیجیے. ایک زندگی کے ساتھ سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اچھا, یہ اتنا بڑا باشعور مجمع بیٹھا ہے, کیا اس دلیل کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ عقلی دلیل ہے؟ سراسر قرآن کے خلاف ہے. یہ کڑی ہوئی حدیث ہے کہ میت پر رونے سے ان المیت یتعذب ببکاء اہلہ, میت پر اس کے رشتہ دار کے رونے سے, گریہ کرنے سے, عزیز و اقارب کے, اس میت پر عذاب ہوتا ہے. کیا یہ قرآن کے اصول کے مطابق ہے؟ کیا یہ عقل کے اصول کے مطابق تو بے عقلی دلیل بھی ہوگی؟ میں نے پہلے جملہ کہا, عقل اس کے پاس ہے جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے. جن کے پاس اہل بیت کی محبت نہیں وہ عقل کے اندھے ہیں جو حافظ بن کے گھوم رہے ہیں. بے توجہ ہے میرے عزیزو. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ فاطر. یہ حدیث عقل کے خلاف ہے, اصول کے خلاف ہے, اخلاق کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے, چھوڑیے فطرت کے خلاف ہے, فطرت کے خلاف ہے. قرآن سورہ فاطر میں کیا کہہ رہا ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری الی آخرہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ فاطر میں؟ کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنا بوجھ اٹھائے گا, کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ارے بھائی, انتظام حیدر کو شرمندہ نہ کرو. بہت کلیجے سے اس میسج کو دے رہا ہوں, خون جگر سے سینچ کے دے رہا ہوں, اس کا حق ادا کریے گا. ہم نہیں, بی بی فاطمہ دعائیں دیں گی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا, لا تزر وازرۃ وزر اخری الی آخرہ. قیامت کے دن کوئی بھی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب اگر رونا بدعت ہے, رونا بدعت ہے تو عذاب رونے والے پہ ہونا چاہیے کہ مرنے والے پہ ہوگا؟ بات مکمل ہو گئی, بات مکمل ہو گئی. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. نہیں, جوانوں خدا کا واسطہ زندگی کے ساتھ بولو. آخری جملہ ہے, ایک مل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بھائی اگر رونا بدعت ہے تو عذاب رونے والے پر نہ ہونا چاہیے.
یہ مرنے والا تو بیچارہ مر گیا، اب تم رو رہے ہو بیچارہ وہ بھی جھیلے۔ اب اصل حدیث ہے کیا وہ سن لیجئے، یہ بے عقلوں کی بات تھی، بے عقلی میں کہہ گئے نہ قرآن۔ بھائی یہی تو میں نے کہا نا کہ قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے، رٹنے کے لیے نازل۔ اگر قرآن سمجھ گئے ہوتے تو کبھی یہ حدیث گڑھتے نہیں۔ اب آئیے اہل سنت کی کتاب میں ہے، ام المومنین عائشہ سے روایت ہے اس حدیث کی سچائی کہ بے عقلے بات کچھ ہوتی ہے سمجھتے کچھ ہیں۔ بھائی جس کے پاس عقل نہیں ہے آپ زمین سمجھائیے گا وہ آسمان سمجھیں گے، آپ آسمان کی بات کریے گا وہ زمین میں کرتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ سمجھنے کا شعور ہی نہیں ہے۔ ام المومنین عائشہ سے یہ روایت ہے، جب اس حدیث کے بارے میں ان سے جا کے کہا گیا کہ یہ حدیث علماء بیان کر رہے ہیں، انہوں نے سر پیٹا، واللہ ایسی بات نہیں ہے، میں اس سفر میں نبی کے ساتھ تھی کہ نبی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ یہودی عورتیں بیٹھ کے رو رہی تھی، ان کا ایک رشتہ دار مر گیا تھا۔ ارے کہاں سو رہا میرا مجمع، ان کا ایک رشتہ دار مر گیا تھا، وہ بیٹھی رو رہی تھی، وہ دفن ہو چکا تھا۔ نبی جیسے ان کے پاس گزرے تو نبی نے جملہ فرمایا، عجیب عورتیں ہیں، اس پہ رو رہی ہیں کہ جس پر عذاب ہو رہا ہے۔ ارے کیا سن رہے ہو میرے عزیزو، اس پر رو رہی ہیں جس پر آلریڈی خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اب ان جاہلوں نے نتیجہ کیا نکالا کہ رونے سے میت پر عذاب ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ آخری دلیل اور مصائب مختصراً، چونکہ محرم میں روایتی مصائب پڑھا جاتا ہے، پھر سالوں بھر وہ مصائب نہیں پڑھے جاتے، نہ کسی 40ویں میں نہ کسی مجلس میں۔ انشاءاللہ کل سے روایتی مصائب پڑھوں گا، آج علامتی مصائب پڑھ کے مجلس کو تمام کروں گا۔ لیکن اب رونا بدعت، رونا شرک، رونا بدعت، رونا شرک، اب دلیل سنیے۔ میں مجمع سے پوچھ رہا ہوں جناب آدم کی کتنی عمر ہے؟ اور یاد رکھیے گا ہر نبی رویا ہے، ہر نبی۔ قرآن نے اگر رونا بدعت رہا ہوتا تو قرآن یہ لفظ نہ رکھتا وَابْكُوا كَثِيرًا وَاضْحَكُوا قَلِيلًا۔ دیکھو رو زیادہ ہنسو کم۔ ارے تھک رہے ہو بھائی، اگر رونا بدعت رہا ہوتا تو قرآن زیادہ رونے کا حکم کیوں دیتا؟ اما تھوڑی سی مصیبت پہ تم رو رہے ہو تو قرآن خوش ہو رہا ہے، جو اتنی بڑی مصیبت پہ روئے وہ شرک کیسے، وہ بدعت کیسے؟ بات جن کی سمجھ میں نہیں آئی، خطابت کا آخری جملہ آج کا، اور انتظام حیدر کو اجازت دے دو۔ جناب آدم کی عمر کتنی؟ منیمم اور میکسیمم ملائیے، میکسیمم 1136 سال تاریخ کی روشنی میں، منیمم 936 سال۔ 936 سال میں 200 سال نکال دیجیے، پچھلے کی آدم 200 سال حوا کی مفارقت میں روئے ہیں۔ بھائی جنہیں رونا سمجھ میں آ گیا وہ تو بول دیں، بدعت والے تھوڑی بولیں گے، شرک والے تھوڑی بولیں گے، جو رونا عبادت سمجھتے ہیں وہ تو بولیں گے ضرور ہے۔ 200 سال حوا کی جدائی میں آدم روئے۔ میں ان مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آدم کس کی مصیبت میں روئے؟ آدم کس کی مظلومیت میں روئے؟ اس لیے کہ آدم سے پہلے دنیا ہی نہیں تھی۔ ارے کیا ہو رہا میرا مجمع؟ بھائی آدم سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں، تب سوال اٹھتا ہے نا کہ آدم کس پہ روئے؟ کیا کسی مظلوم پہ روئے؟ نہیں۔ کیا کسی شہید پہ روئے؟ نہیں۔ کس کی مصیبت پہ روئے؟ کسی مظلوم کی مصیبت پہ روئے؟ نہیں۔ تو روئے کس پہ؟ کہ اپنی مصیبت پہ روئے۔ اب فیصلہ ہو گیا، اما جو اپنی مصیبت پہ روئے وہ نبی کی سنت بن جائے، جو فاطمہ کی لال کی مصیبت پہ روئے وہ بدعت کیسے ہو گیا؟ کہ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ رونا احساس
زندگی ہے. لہذا محرم رونے کے لیے، محرم گریے کے لیے. جتنا روئیے گا اتنی ہی زندگی آگے بڑھتی چلی جائے گی. ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ رونے سے دماغ کا بیلنس صحیح رہتا ہے، رونے سے دل کی دھڑکن برابر رہتی ہے، رونے سے انسان کی صحت رہتی ہے. اور فرش حسین پہ بیٹھ کے رو گے اور ایک دکھیاری ماں دعا دے کر جائے، اے میرے لال پہ رونے والوں سلامت رہو. ہاں اللہ معذرت، ہاں مجلس طویل ہو گئی، کوشش کروں گا کل سے اپنے محدود وقت میں مجلس کو تمام کروں. کیا کروں؟ خطابت اسی انداز سے، وقت کا پتہ نہیں چلتا، بس چند جملے مسائل کے یاد رکھو. اور دنوں کی مجلسوں کا معیار اور ہے، لیکن 10 دن محرم کی مجلس کا معیار. ہاں آیت اللہ تخت غیب اس روایت کو نقل کرتے ہیں، کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کا. مجلسوں کی اہمیت، جوان اگر تم نہیں رو رہے ہو تو بد نصیب ہو، اب نہیں رو گے تو کب رو گے. اس لیے کہ ہم اس کو رونے آتے ہیں جس کو کربلا میں کوئی رونے والا تھا، ہم اس کا ماتم کرتے ہیں جس کا کربلا میں کوئی ماتم کرنے والا تھا. مظلومیت میں آنسو بہانے کے عادی ہو جاؤ، ورنہ پھر تمہارے بھی غم میں کوئی رونے والا نہ ملے گا. جوانوں بلند آواز سے رونے کے عادی ہو جاؤ. مجلس تمام ہو رہی ہے. ہاں باب اللہ، ان مجلسوں میں کون کون آتا ہے اور مجلسوں میں تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ آتی خشک رومال لے کر بیٹھ جاتی، لیکن ان مجلسوں میں کون کون آتا ہے؟ رسول خدا آتے ہیں، امام زمانہ بھی آتے ہیں. عبداللہ تخت غیب کا ایک دستور تھا کہ جب بھی وہ کسی مشکل میں پھنستے تو صحرا چلے جاتے. چاندنی کے بعد جوانوں یہیں سے آمادہ ہو جاؤ ہونے کی. آنسو کی اہمیت، فرش حسین کی اہمیت پر یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. آیت اللہ تخت غیب کا واقعہ ہے. بہت بڑے عالم نبی، خدا ہمارے علماء کو سلامت رکھے، ہمارے مراجع کرام کو خدا سلامت رکھے، جن کی بدولت دین اہل بیت، پیغام اہل بیت ہمارے علماء تک پہنچا. جب بھی کسی مشکل میں وہ گرفتار ہوتے تھے تو امام زمانہ سے استغاثہ کرتے تھے اور امام زمانہ ان کی مدد کرتے تھے. اس صحرا میں چلے جاتے تھے اور استغاثہ امام زمانہ کرتے تھے اور ان کا پہلا جملہ رہتا تھا، اے سامرا میں کلام کرنے والے امام، غلام کا سلام قبول کرو، آپ کا غلام مصیبت میں مدد کرو. آیت اللہ تخت غیب کہتے ہیں 40 دن کے استغاثے کے درمیان میرے امام کی جانب سے مدد ہو جاتی تھی. ایک بڑا سنگین مسئلہ آیت اللہ تخت غیب کے پاس آیا اور وہ امام سے استغاثہ کرتے صحرا کی طرف چلے. 40 دن گزر گیا لیکن کوئی مدد نہ ہوئی. 10 دن اور گزر گیا، کوئی مدد نہیں ہوئی. آخر 50ویں دن کو کہہ کے واپس آئے، قیامت کا فضلہ ہے، کہہ کے واپس آئے، فرزند صحرا اب میں نہیں آؤں گا. آخری بار یہ کہہ کے جا رہا ہوں، اے سامرا میں رہنے والے میری مدد کر دے، اے سامرا میں قیام کرنے والے میرے امام مدد کر دیجیے، اے میرے فرزند زہرا مدد کر دیجیے. امام آخری بار استغاثہ کر رہا ہوں، اب واپس پھر نہیں آؤں گا میرے مولا. لگتا ہے مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے جس کو آپ معافی نہیں دے رہے ہیں. آیت اللہ تخت غیب کہتے ہیں میں فریاد کر کے لوٹا اور جب بستر آرام پہ محو خواب ہوا تو خواب میں امام زمانہ آئے اور کہا دست غیب کیا تمہیں پتہ نہیں تم کیا کہہ کے بلا رہے تھے؟ اے سامرا میں رہنے والے کیا تمہیں پتہ نہیں محرم کا چاند نمودار ہو گیا؟ میں 2 مہینہ 8 دن سامرا چھوڑ دیتا ہوں، کربلا چلا جاتا ہوں، اپنے جد کا ماتم کرتا ہوں. واہ حسینہ، جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. آخر آواز بلند کر کے روئیے گا، اس لیے کہ خاموش گریہ کسی امام کو پسند نہیں، خاموش گریہ بی بی فاطمہ کو پسند نہیں ہے. ہاں قسم خدا کی اگر امام حسین کی ماں کو راضی رکھنا چاہتے
جو اپنے مخصوص انداز میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ کل کی مجلس میں سنیے گا، لیکن کل کی مجلس میں آنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اپنی اپنی بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دے کر آئیے گا، خدا تمہاری بچیوں کو بی بی صغرا کے صدقے میں سلامت رکھے۔ کل انشاءاللہ ایک روایتی مسائل جناب صغرا کے پڑھوں گا۔ آج سفر مدینہ کی کچھ علامتی فقرے سن لیجیے، اگر کلیجہ ہل جائے تو رو دیجیے گا۔ ہاں 27 رجب کی رات گزری، حسین مدینے سے ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں، مردوں کی پہلی عباس کے ہاتھ میں دی، عورتوں کی پہلی اماں فضہ کے ہاتھ میں دی۔ عباس ان سے کہہ دو صبح سفر کو نکلنا ہے، آواز بلند کر کے رونے کے عادی ہو جاؤ۔ اے اماں فضہ ان خواتین سے کہہ دو صبح کربلا کے لیے نکلنا ہے۔ خواتین کی فہرست میں 2 خاتون کا نام نہیں تھا، ایک بی بی زینب کا نام، ایک بی بی صغرا کا نام۔ جناب زینب کو خبر ملی، ساری بیویوں کو کہہ دیا گیا۔ اماں فضہ نے مجھ سے نہیں کہا آئی، اماں فضہ کیا بھیا نے فہرست میں میرا نام نہیں رکھا ہے؟ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ اب نہیں رو گے تو کب رو گے؟ قبر میں مر کے امام کا سامنا کرنا ہے، تیاری فرض حسین سے کی جاتی ہے، یہیں سے تیاری کر لو تاکہ قبر کے مرحلے کو آسان بنا لو۔ قیامت کا جملہ ہے اماں فضہ بہن کا نام نہیں، شہزادی مجھے خبر نہیں بھیا کہاں ہے؟ مزار رسول پر رو رہا ہے، نانا کی قبر پہ پچھاڑے کو، اماں کی قبر پہ تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے۔ اماں خدا حافظ، نانا خدا حافظ، اے بھیا خدا حافظ۔ حسین کا انتظار بہن زینب آنے کا کر رہی ہے، کافی دیر ہوئی۔ فضہ سے پوچھا بھیا میرا آ گیا؟ کہاں آ گیا؟ حسین کے حجرے میں۔ زینب سر جھکا کے کھڑی ہو گئی، اجازت نہیں مانگ رہی ہے۔ ساتھ دیکھو گے بھائی بہن کے محبت کے رشتے کو دیکھیے، قیامت کا خطرہ ہے۔ زینب سر جھکا کے کھڑی، حسین سمجھ گئے کہ زینب کیوں آئی ہے، لیکن پھر محبت میں پوچھا زینب خیریت تو ہے؟ کبھی اس انداز سے میرے سامنے نہیں آئے، آج حسین سے کیا پتہ ہو گئی کہ تم سر جھکا کے صرف رو رہی ہو؟ کچھ تو ماجرا بتاؤ۔ ہاں رابعہ زینب نے شکوہ نہیں کیا، اپنے احساس کا کلیجہ نکال کے رکھ دیا، اپنے احساس کا کلیجہ نکال کے بھائی کے سامنے رکھ دیا اور کہا بھیا اس سوال کا جواب دے دو۔ ہاں زینب پوچھو، کہا بھیا کیا زینب کے بغیر حسین زندہ رہ سکتا ہے؟ کیوں نہیں روتے اللہ؟ کیا کلیجہ نکالا ہے زینب نے؟ کیا زینب کے بغیر حسین زندہ رہ سکتا ہے؟ ارے بہن کیوں ایسا کہہ رہی ہو؟ بھیا سفر میں میرا نام نہیں ہے بھیا۔ کہ زینب میں بھائی ہوں، تمہارا شوہر زندہ ہے، شوہر کا بھائی سے زیادہ حق ہوتا ہے۔ جاؤ عبداللہ سے اجازت لے لو، وہ اجازت دے دیں گے، میں تم کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پھر زینب دوڑی دوڑی آئی، عبداللہ کے حجرے میں داخل ہوئی۔ علی کی دختر ہے زینب، اور فاطمہ کی لاڈلی ہے، لیکن اب علامہ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ کس انداز سے عبداللہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ زینب نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑا، شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی اور اجازت نہیں مانگا۔ ایک سوال کر رہی ہیں، عبداللہ اس زینب نے زندگی بھر میں تم سے کچھ مانگا؟ شہزادی کیا ہوا، غضب ہوا؟ کہا نہیں، تاج مانگ رہی ہوں دے دو۔ کہا شہزادی مانگیے، کہا مجھے کربلا جانے کی اجازت دے دو۔ کیا سن رہے ہو ارباب؟ عبداللہ نے کلیجہ نکال کے رکھا، اون محمد کو ساتھ دیا، جائیے شہزادی ہم غلاموں کی طرف سے یہ جو ہدیہ لے جائیے اپنے بھائی پہ قربان کر دیجیے گا۔ اب زینب آئی، بس آخری فقرہ میرنیس کا ایک بند۔ جو لوگ مراسی میں تاریخ سننے کے اور مقتل سننے کے عادی ہیں، شاید ان کا دل پسند جائے۔ میرنیس نے کیا قیامت کا بند رکھا ہے، وہیں پہ مجلس تمام ہوگی۔ آئی زینب
اجازت ملی، ایک بیٹی ہے جو دیوار سے سر ٹکرا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب ریاض لکھتے ہیں کہ جیسے ہی سغرا کو پتا چلا کہ بابا مجھے نہیں لے جا رہے ہیں، اتنا سر ٹکرایا کہ پیشانی سے خون بہنے لگا، دیوار گھر کی رنگین ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بس یہیں تک سغرا کا آج مصائب ہے، کل انشاءاللہ کلیجہ پھٹ جائے گا۔ دعا کریے گا میرے لیے کہ میں مصائب اسی انداز سے پڑھوں جو مصائب پڑھنے کا حق ہے۔ بس آج کی آخری 2 جملے سن لو، بستر آرام پہ جا کے سوچنا، یہ دن ہنسنے کے نہیں ہے، یہ دن فاطمہ کے لال کی مصیبتوں کے دن ہے، ان پہ رونے کے دن ہیں۔ امام فرماتے ہیں جو شخص کربلا کے ظلم کو سوچ کر تنہائی میں روتا ہے اس سے ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ احساس کر کے رو رہا ہے کہ علی اکبر جوان مارا گیا، عباس مارا گیا، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، ننھا مجاہد مارا گیا۔ بس احساس کرو گے، ہاں اعلان ہوا صبح صادق نکلنا، عباس اہل حرم کی روانی ہے۔ ایسا کرو، گھر کے اطراف میں سیاہ پردے لگاؤ، سن سکتے ہو تو سن لینا، علی اکبر جاؤ، مسلم ابن عقیل جاؤ، عباس کا ساتھ دو، ہمارے گھر کے حدود کو سیاہ پردے سے گھیر دو۔ ہم نہیں چاہتے کہ میری زینب کے